آج کی شب کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے خشیت الہی کے ساتھ بکا کرنا، خوف کے ساتھ بکا کرنا۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو اور بکا کہتے ہیں رونے کو۔ رونا کئی قسموں کا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو لوگ روتے ہیں وہ کسی نہ کسی دنیاوی نقصان جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر رویا جاتا ہے۔ کبھی مال چلا گیا یا کبھی اولاد چلے گئی، اگر کوئی والدین کسی کے چلے گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ان معاملات پر ہمیں رونا آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رونے کی اور کئی قسمیں ہیں۔ بعض لوگ اللہ رب العزت کی یاد میں روتے ہیں، کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں روتے ہیں، بعض مرتبہ رونا خوشی کا رونا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کسی ڈر کے ساتھ روتا ہے۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہی یہ ہے کہ خشیت الہی کے ساتھ رونا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات ببرکات سے ڈر کر اپنی آنکھوں کو تر کر لینا۔ ہمارے ہاں یہ ختم ہو گیا ہے، میرے اندر اور ہم سب لوگوں کے اندر۔ جب ہم ایک قوم کی بات کریں، بحیثیت ایک قوم کی بات کریں، من حیث المجموع اگر ہم بات کریں تو اب ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر رونا نہیں آتا۔ کسی کو نقصان پہنچ جائے ہمیں رونا نہیں آتا، کسی کا کچھ برا ہو جائے ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے، ہمیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات یہ ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، کہ جس کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو سارے کا سارا بدن جسم ہل جاتا ہے، اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اکثر نہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، بھیڑ بکریوں کی طرح، کہ ہمارے سامنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے اور ہم کبھی ان کے دکھ میں شریک نہیں ہوتے، غم میں شریک نہیں ہوتے، اور اگر شریک غم بھی ہوں گے تو کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ پتہ چل جائے، میں نے پچھلے درس کے اندر اس دکھاوے پر ہی بات کی تھی کہ یار ان کو پتہ چل جائے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہوئے تھے۔ مقصود رضا الہی نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ یار دنیا داری رکھنی پڑتی ہے، بھرم بھرا رکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اور پھر کسی کے غم کو دیکھ کر رونا، کسی کے دکھ کو دیکھ کر رونے والی آنکھ اللہ رب العزت سے مانگے، اور کچھ نہیں تو اپنی آخرت کو یاد کر کر ہی انسان رو لے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا جو اخروی عمل ہے، کیا آخری زندگی کے لیے میرے جو عمل ہے کیا وہ اس قابل ہیں کہ میں اس زمانے میں جا کر ہنس سکوں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، او کما قال علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے گا اور تمہارا رونا بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر ہی نقل کیا، حضرت ام اعلیٰ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا اور تمہارا انجام کیا ہوگا۔ حالانکہ حضور جانتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسر نفسی کے ساتھ بتایا کہ ہمارے لیے تعلیمات دی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے تو ہم پکے جنتی ہیں، اور کسی عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم پکے جنتی ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ بعض احباب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں تو ہم پکے جنتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، حالانکہ بعض دوسری احادیث دیکھیں گے ہمارے سمجھانے کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے تو بتایا ہے قیامت تک کے احوال اور بعد قیامت کے احوال بھی بتائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میری قبر سب سے پہلے شق ہوگی، میں ہی وہ ہوں جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، میں ہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، میں ہی ہوں میری سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، جنت میں پہلے میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ یہ داخل ہوں گے۔ یہ ساری باتیں حق ہیں، ہمارے لیے فرمایا۔ ہم میں سے کس کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا انجام بہت اچھا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتہ کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اس لیے خشیت الہی کے ساتھ ہمیں رونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم تو بڑے بڑے گناہ سمجھ کے، ہم بڑے بڑے گناہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے میں اور آپ، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو میرے اوپر جہنم پیش کی گئی اور میں نے وہاں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی تھی نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ حشرات الارض ہی کھا لیں، اسی بھوک کے عالم میں وہ بلی مر گئی، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہم تو اس سے کئی گنا بڑے کام کرتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا، عمرو ابن عامر الخزاعی کے بارے میں فرمایا، حضور علیہ السلام نے میں نے اس کو بھی جہنم میں دیکھا۔ کیوں؟ وہ ایسا بندہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے سائبہ جانور ایجاد کیے تھے۔ سائبہ جانور کسے کہا جاتا ہے کہ جسے بتوں کے نام پر کھلا جوڑ دیا جاتا تھا۔ کسی کو اونٹنی کوئی تھی، کسی کی وہ جہاں سے مرضی کھائے جہاں سے مرضی پیے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے نا، دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، ایک بلی کو باندھے رکھا۔ ہم تو بڑے بڑے کام لوگوں کا حق کھا کر کہتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی بہنوں کا حق کھا کر کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم نے بڑا احسان کیا جی۔ اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے احسان کر دیا ہے۔ ہم تو ملازمین کی تنخواہیں مار کر کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں تو اللہ اور دیتا جا رہا ہے۔ وہ رسی دراز کرتا جا رہا ہے کہ بندے تو کس حد تک جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر حال کے اندر، کبھی بھی کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور یہ بھی نہ جاننے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، میرے اعمال اچھے ہیں، تو میں سمجھوں میں مولوی صاحب ہوں، میں خطیب ہوں، تو میں نے دین پڑھا ہے تو لہٰذا میری جنت پکی ہے۔ ایسا کبھی نہ سمجھا جائے۔ اپنے اعمال پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جب بھی بھروسہ کریں کملی والے پر کریں یا کملی والے کے خدا پر کریں، کبھی نہ بھروسہ کریں اپنی ذات کے اوپر، کبھی اپنے اعمال پر اترائیں نہ، بس یہ نیت رکھیں کہ اگر حضور کی شفاعت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں شفاعت ملے گی، امید رکھ سکتے ہیں۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا یومن فازعا، آقا علیہ السلام ایک بار میرے حجرے میں تشریف لائے اور حضور پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ یہ گھبراہٹ ڈرنے والی گھبراہٹ نہیں ہے، یہ وہ غم ہے جو کسی دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ وہ غم ہے۔ تو وہ غم کس کا تھا؟ امتیوں کا غم تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب، یہ قسم کھانے کے مترادف بات ہے۔ اللہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عرب ہلاکت کے اندر ہے جو قریب آ رہی ہے۔ فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آقا علیہ السلام فحلق باصبعیہ الابہام واللتی تلیہا،
آقا علیہ السلام نے یہ انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ ایک حلقہ بنایا اور کہا کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں اس حد تک سوراخ ہو گیا ہے. یہ حلقہ بنا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سوراخ ہو گئے اور وہ قریب آ رہے ہیں. تو ہلاکت عرب والوں کے لیے. ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی فقلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ ہم بھی ہلاک ہوں گے، ہمارے اندر تو اچھے لوگ بھی ہیں. جملہ دیکھیں ام المؤمنین کا یہاں پر، یہ نہیں کہا افنہلک ونحن الصالحون، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہوں گے ہم بھی اچھے لوگ ہیں. نہیں فرمایا نہیں وفینا الصالحون، یا رسول اللہ ہم میں تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں تم تو اچھے، ہم میں اچھے لوگ ہیں، لیکن جب برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ ایک وقت ایسا آئے گا، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی یا حضرت مالک اشعری نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ پتلے ریشم کو بھی اور موٹے ریشم کو بھی اپنے اوپر حلال جانیں گے، شراب کو حلال جانیں گے اور گانے بجانوں کو حلال جانیں گے، اور اگر ان کے پاس کوئی لوگ آ جائیں گے کہ ہماری مدد کر دو تو اس کو ٹال دیں گے، کہیں گے کل آؤ کل آؤ. اور وہ ان چیز اب آپ دیکھیں آج کے دور کو ذرا دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو شادی کی عیاشیوں پر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے، گانے کا انتظام کرتے ہیں، بجانے کا انتظام کرتے ہیں، ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں اپنی شادیوں کے اوپر، اور لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں ان کاموں کے اندر. اور ہم سے کوئی مدد مانگنے کو آ جائے، کوئی خاندان میں بندہ، ہم کہیں گے اس کی تو عادت ہے، یہ مانگتا رہتا ہے کسی کے لیے مدد کے لیے. ہمارے یار کل آئیں، اس کو کسی طرح ٹال دیں گے، یار کرونا چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کام ہی نہیں ہے، کاروبار ہے ہی نہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنی پسند کے لیے جب کوئی کام کریں گے. میں آج مجھے بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو وہ ایک بڑی خوبصورت محفل کرواتے ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ میرے بھتیجے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو نچایا اور اس پر بڑے پیسے پھینکے، یہ پھینکے وہ پھینکے. خود وہ اچھی محفل کرواتے ہیں اور وہ بہت خدمت کرتے ہیں علماء کی. تو میں نے کہا دیکھو یار، اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا دیکھیں جی پیسے تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پیسے آپ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن دونوں کے خرچ کرنے میں فرق ہے. وہ کہتے کیا؟ میں نے کہا انہوں نے پیسے کیے حرام کام کے اندر خرچ، آپ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کے لیے. اللہ آپ کو دنیا میں بھی 70 دے گا، آخرت میں بھی بہتر اجر عطا فرمائے. تو پیسہ خرچ کرنے کا مطلب ہے کہاں خرچ کرتا ہے انسان، کہاں نہیں خرچ کرتا ہے انسان. تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں، کہاں پر ہم خرچ نہیں کر رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اسی حالت کے اندر عذاب نازل کرتا ہے جس کے اندر وہ ہوتے ہیں، اور اسی حالت کے اندر وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن کے اندر. ابھی ہم سوچیں اگر میں اور آپ شراب نوشی کی محفل میں حاضر ہیں اور اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو ہم قیامت میں کیسے اٹھیں گے؟ کیا آپ اس حالت کے اندر اٹھنا پسند کریں گے؟ بولیے. میں بھی پسند نہیں کروں گا. جس طرح کی محفل کے اندر ہوں گے اسی حالت کے اندر ہم اٹھائے جائیں گے، اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 پل کا ہے، سامان 100 سال کا برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں شاید اسی حالت کے اندر موت آ جائے. اگر ایسی موت آ جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور. لیکن اگر کسی بری حالت کے اندر آ جائے موت تو تصور کریں. اس لیے گناہ کی جگہ سے بھی جانے سے بچنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ اسی طرح مبعوث کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا. سرگودے کے ایک عالم ہیں، ان کا وصال ہوا، وہ میلاد شریف کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ پترا موت آئے تھے انجائے، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو حضور کے میلاد کیا قیادت کرتے ہوئے اٹھے گا. اللہ ایسی موت ہم سب کو عطا کرے. تو اس حالت میں رہیں گے تو نا. اب میں کہوں مجھے اللہ ایسی موت آ جائے لیکن میں کبھی جاؤں ہی نا میلاد شریف کی محفلوں کے اندر، میں کبھی جاؤں ہی نا سیرت کی محفل کے اندر، میں کبھی واعظ و نصیحت کے ذکر کے اندر حلقے کے اندر جمع ہی نہ ہوں، اور پھر میں ایسی موت طلب کروں. قسمت والے شاید کسی کو مل جائے، کوئی ایک دفعہ چلا جائے اللہ اس کو عطا کر دے.
ہم اس طرح کی محافل میں شریک کریں گے, لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے تو ہوگا نا. آپ آئیں, آپ ساتھ کسی کو شامل کریں گے. تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیکھیں انسان کتنا غافل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها. فرمایا کہ مجھے حیرت ہے ایسے بندے پر کہ جس کو پتہ ہے کہ اس نے جہنم سے بچنا ہے لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتا اور سویا رہتا ہے, اور کوئی جنت کا طلبگار ہے اس کے لیے محنت نہیں کرتا اور سویا رہتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اس سے معلوم ہوا حضور ہم میں رہتے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں. یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ حضور ہم جیسے اگر ہم میں رہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, میں جو سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اتت السماء وحق لها ان تعد والذی نفسی بیدہ ما فیہا موعد اربعۃ اصابع الا وملک وادع جبہۃ ساجد للہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے, شور بپا ہے آسمان کے اوپر. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں کہ جس پر اللہ کا کوئی فرشتہ اس کو جگہ سجدہ کر رہا ہو. ایسی جگہ خالی نہیں ہے کہ وہاں پر سجدہ نہ ہو رہا ہو. یعنی کہ پورا آسمان دنیا ملائکہ سے بڑا ہوا ہے. آگے حضور نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم, اللہ کی عزت کی قسم اگر تم وہ جان لو تم جو میں جانتا ہوں, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے بہت زیادہ. حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ گے بستروں کے اوپر. جائے کہ انسان کہیں باہر منہ مارے اور کسی اور گناہ کے اندر شریک ہو, ثواب کا کام ہے اگر انسان اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اپنے بستر پر. تو فرمایا لیکن تم یہ کام بھی چھوڑ کر وہ چیزیں دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں, تم جان لو جو میں جانتا ہوں. اپنی حلال والا کام جو آپ کے لیے خواہشات نفس کی تکمیل جو حلال ذریعہ اس کو بھی چھوڑ کر تم جنت میں تم جنگلوں کے اندر نکل جاؤ گے اور اللہ رب العزت کو یاد کرو گے. تو اس پر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے تمنا کی یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد, کہ میں ایک ایسا درخت ہوتا کہ جس کو کاٹ دیا جاتا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے, خوف رکھتا ہے, وہ اندھیرے کو اٹھاتا ہے, اندھیرے کو اٹھاتا ہے. ومن ادلج بالغ المنزل, جو اندھیرے کو اٹھاتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے. ادھر اندھیرے کو اٹھانے سے مراد کیا ہے کہ وہ شب داری کرتا ہے. جنہوں نے منزل تک پہنچنا ہو تو وہ شب کے وقت نکلتے ہیں. یہ جو پہاڑ لوگ سر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان سے پوچھیں نا آپ کس وقت نکلتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم رات کے پچھلے پہر نکلتے ہیں. رات کے وقت کیوں؟ کہتے ہیں رات کے وقت نکل جائیں گے, وقت پر منزل کو بھی پا لیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے. سمٹ کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں وہ لوگ, پہاڑ سر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رات کے وقت نکلتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شب داری کرتا ہے تو وہ منزل کو پا دیتا ہے. آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, خبردار جنت بڑی مہنگی ہے, جنت کا سودا بہت مہنگا. اور ہم جنت کو کتنا آسان سمجھتے ہیں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, روزہ رکھیں نہ رکھیں, حج کریں نہ کریں, کیا کریں, باپ کی مغفرت کے لیے کتنا کافی, سال کے بعد 4 دیگیں بنا لیں, 2 دیگیں بنا کر لوگوں کو بتا دیں, کافی ہے ہمارے لیے. ہم 11ویں شریف دیتے ہیں, کافی ہے. ہم میلاد شریف کرتے ہیں, کافی. یہ بے شک یہ سارے کے سارے اعمال یہ ہمیں فائدہ دیں گے, ہمارے درجات بلند ہوں گے جنت کے. لیکن فرائض سے کبھی کوتاہی نہیں ہم کر سکتے, فرض کو ہم کبھی نہیں چھوڑ جاتے, فرض کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ان کو عمل کرنا ہوگا, پھر ساتھ یہ عمل کام آئے گا, حضور کی محبت کام آئے گی.
لیکن حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے اعمال پر، حضور کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بس یہ کام کر لوں تو جنتی ہوں۔ ہم نے تو بڑی آسان بنائی ہے نا جنت، لیکن جنت اتنی بھی سستی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ 11ویں سے بارک ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے جو جنت کو خریدا مومنوں سے، یعنی کہ جو جنت عطا کی ہے مومنوں کو، وہ کب کی ہے؟ بانفسهم واموالهم، کہ ان کے نفس کے بدلے اور ان کے مال کے بدلے، یعنی کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کر کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، بلکہ نفس کو مار کر اور اللہ کے احکام پر عمل کر کر جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مال بچا بچا کر، حرام طریقے سے بچا کر، حرام طریقے سے کما کر، سود کا مال اکٹھا کر کر جنت نہیں ملتی، بلکہ نہیں، حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کر جنت ملتی ہے۔ بے شمار احادیث ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں کہیں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت ابو بردہ کسے کہتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے جو میرے والد نے آپ کے والد سے کہا تھا؟ یعنی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا تھا۔ کیا معلوم، کیا بات کی تھی؟ کہا دونوں ایک دفعہ بیٹھے تھے، دونوں نے بات کی کہ ایسا ہے کہ ہم نے حضور کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، زکاتیں بھی دی ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کیے ہیں، کیا ہم پھر حضور کا وصال ہو گیا تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہم تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہے، دیکھیں کتنے علاقوں کو ہم نے فتح کر لیے، کتنی نمازیں ہم نے پڑھ لی، اتنے اچھے اعمال کر لیے۔ اس پر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جتنے عمل ہم نے کیے، اس میں ہمارا پورے کا سودا ہو جائے تو میں سمجھوں گا ہم نے نجات پا لی ہے، یعنی کہ گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر، یہ وہ عمر فرما رہے ہیں کہ جن کی آنکھوں پر یوں ہلکے، یہ آنکھوں کے نیچے پورے راستے بن گئے تھے، اتنی گریہ زاری کرتے تھے، اتنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ لیکن اور دوسری بات، 24 منٹ ہو گئے، میں 1 منٹ آج زیادہ شاید لے سکوں گا، کیونکہ 1-2 باتیں اور آپ کے ساتھ کرنی۔ وہ کیا ہے کہ اس میں پریشان ہونے والی بھی زیادہ بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اگر ہم آہ و بکا کی اور خشیت الہی کی بات کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، نہیں، جنت ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے اعمال بھی کرنے پڑیں گے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اخرجو من النار، کہ نکال لو جہنم میں سے، من ذکرنی یومن او خافنی فی مقام، کہ جس نے مجھے ایک دفعہ بھی یاد کیا تھا یا پھر وہ ایک گناہ کرنے پر قادر تھا اور میرے خوف سے، میری خشیت سے، مجھ سے ڈر کر اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اس کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے انسان جہنم میں ہوگا، پہلے انسان بولیے جہنم میں ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جس میں دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، اور ایک حدیث کے میں ہے کہ جس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو خشیت الہی سے نکل آیا، اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی یاد میں رونا نصیب فرمائے، اور اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔